وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم وبعد. سامعین و ناظرین، ہم اپنے سلسلہ دین بلائی ہے اس کے ایک مخصوص شعبہ قادیانی مغالطات میں آج کل یہ چھٹے مغالطہ پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے قادیانیت کا یہود کے مکر کی تعیین میں مغالطہ۔ جب اللہ نے یہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کہ یہودیوں نے مکر کیا، اب ان کا مکر کیا تھا، تو اس کی تعیین کے اندر یہ مغالطہ ہے اور اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ تو اس میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ علماء لغت اور تفسیر نے مکر اور سلب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ امام زمخشری رحمہ اللہ اپنی تفسیر کشاف میں رقم تراز ہیں وَمَكْرُهُمْ أَنَّهُمْ وَكَّلُوا بِهِ مَنْ يَقْتُلُهُ غِيلَةً وَالْغِيلَةُ بِالْكَسْرِ أَنْ يَخْدَعَ غَيْرَهُ فَيَذْهَبُ بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ فَإِذَا صَارَ إِلَيْهِ قَتَلَهُ۔ اب ان کا مکر یہ تھا، یعنی یہود کا، کہ انہوں نے کسی کے ذمے یہ لگایا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو دھوکے سے قتل کریں۔ غیلہ کسرہ کے ساتھ دوسرے کو دھوکہ دینے کے معنی میں آتا ہے کہ وہ دھوکے سے کسی جگہ پہ لے جا کر دوسرے کو قتل کر دے۔ ابن کثیر جامع البیان اور صاحب مدارک اور دیگر مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر یوں کی ہے نہ مکر الیہود ان یقتل عیسیٰ علیہ السلام۔ یہود کی ساری کوشش یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ابن کثیر اور صاحب المدارک نے اس کا بھی اضافہ کیا ہے الصلب مع القتل ایضا، یعنی قتل کیا جائے، مگر کیسے قتل کیا جائے؟ ان کو سولی دی جائے، سولی پہ چڑھا کے، جیسا کہ صاحب مدارک فرماتے ہیں حین ارادوا قتلہ وصلبہ، جب انہوں نے ان کے قتل و صلب کا ارادہ کیا، تو اس طرح یہود کے مکر کی تعیین ہو گئی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے ذریعے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے محسوس کیا کفر کو، کفر یہاں قتل کے معنی میں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے مکر کو کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں محسوس کر لیا۔ یہاں پہ کفر قتل کے معنی میں آیا ہے، یعنی کسی چیز کا نام اس کے سبب پر رکھ دیا جائے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس نے آسمان سے پانی برسایا تو اس کے ذریعے پھل نکالے جو تمہارے لیے روزی ہے۔ تو بادلوں سے اترنے والی بارش کو رزق کہنا یہ اس بنا پہ ہے کہ وہ رزق کا سبب ہے۔ اور لفظ احساس فلما احس ایسے مواقع پر خوفناک چیزوں کے لیے آتا ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، سو جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو ایک دم وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اذ تحسونہم باذنہ، جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ پس یہود کا مکر ان کا ارادہ قتل تھا، جو واضح طور پر متعین ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے ذریعے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہود نے یہ منصوبہ بندی کیوں کی کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے اور سولی کے ذریعے؟ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہتے تھے، سحر کہتے تھے، اور ان کے ہاں جادو کی سزا قتل تھی۔ اب انہوں نے اس قتل کی صورت جو متعین کی وہ ان کو سولی دینا تھا۔ قرآن حکیم نے اللہ کے مکر اور یہود کے سبب مکر کا یوں بیان فرمایا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، کب؟ جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ تو کھلے طور پر جادو ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے اس مکر کا شعور بھی ہو گیا، جیسا کہ قرآن کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب انہیں اس چیز کو انہوں نے محسوس فرما لیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ کون کون لوگ ہیں جو میرے مددگار ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے منصوبہ قتل کا علم ہو چکا۔ پھر باری تعالیٰ نے کیا کیا؟ کففت بنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ تک پہنچ نہ پا سکتے تھے۔ اب اس مکر یہود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حسن تدبیر تھی اس کے بارے میں مفسرین اسلامی مسلم مفسرین کیا لکھتے ہیں ہم اسے اب ذکر کرتے ہیں۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں وَمَكْرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا مکر کیا تھا؟ ان رفع عیسیٰ علیہ السلام الی السماء، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، وَأَلْقَى شَبْهَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ اغْتِيَالَهُ حَتَّى قُتِلَ، کہ جس نے انہیں قتل کرنے کے لیے کوشش کی اور دھوکے سے وہ قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے کیا کیا کہ اسی پہ حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی، حتیٰ کہ وہی قتل ہو گیا۔ تو یہ صاحب کشاف لکھتے ہیں۔ اسی طرح صاحب جلالین لکھتے ہیں وَمَكْرُ اللَّهِ بِهِمْ
بأنه ألقى شبه عيسى عليه السلام بأن ألقى شبه عيسى عليه السلام على من قصد قتله فقتلوه ورفع عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کا مکر یہ تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی شبیہ کو، یعنی ان کی شکل و صورت کو اس شخص پہ ڈال دیا جس نے ان کے قتل کا قصد کیا تھا، تو انہوں نے اسے ہی قتل کر دیا۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ اسی طرح تفسیر ابی سعود میں ہے بِأَنْ رُفِعَ عیسیٰ علیہ السلام وَأُلْقِيَ شَبْهُهُ عَلَى مَنْ قَصَدَ اغْتِيَالَهُ حَتَّى قُتِلَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو رفع ہو گیا اور جس نے ان کے قتل کا قصد کیا تھا اسی پر ان کی شبیہ ڈال دی گئی حتیٰ کہ وہ قتل ہو گیا۔ تفسیر مدارک میں ہے ان رفع عیسیٰ علیہ السلام الى السماء وألقي شبهه على من اراد اغتیالہ حتیٰ قتل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور جس نے انہیں دھوکہ سے قتل کرنا چاہا تھا اس پر ان کی شبیہ ڈال دی گئی حتیٰ کہ وہ قتل ہو گیا۔ اب ابن کثیر جن کا نام قادیانیوں کے ہاں مجددین کی فہرست میں ہے، کاش کہ وہ مجدد کی بات مان لیں، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فَلَمَّا أَحَاطُوا بِمَنْزِلِهِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ ظَفِرُوا بِهِ نَجَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِهِمْ وَرَفَعَ مِنْ رَوْزَنَةِ ذَلِكَ الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ وَأَلْقَى شَبْهَهُ عَلَى رَجُلٍ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَنْزِلِ فَلَمَّا دَخَلَ أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى فأخذوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك وكان هذا مكر الله بهم فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیراؤ کر لیا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے ان پر قابو پا لیا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، تو باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان میں سے بچا لیا اور ان کے گھر کے روشن دان سے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کی شبیہ اس پر ڈال دی جو ان کے پاس گھر میں تھا۔ اب جب وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو رات کے اندھیرے میں اسے ہی عیسیٰ سمجھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور سولی دے دی، اس کے سر پہ کانٹے رکھے۔ یہ تھا اللہ کا مکر ان کے ساتھ کہ اس نے اپنے نبی کو بچا لیا اور انہیں ان کے درمیان سے ہی اٹھا لیا۔ رہے وہ لوگ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی گمراہی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جتنے مسلم مفسرین ہیں ان کا اجماع ہے کہ مکر یہود کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبضہ میں لائیں، پھر انہیں قتل کریں، انہیں سولی پر لٹکائیں۔ یہ ایک طرف ہے۔ اب دوسری طرف مکر اللہ، اب خیر الماکرین کا مکر کیا تھا؟ وہی جس پہ جملہ مسلم مفسرین کا اجماع ہے۔ وہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے توفی رفع فرما دی۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور بتصریح قرآن اللہ نے ان کو بتمام اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کا آسمان پر رفع فرمایا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اور یوں ان کی
ان کے دشمنوں سے نجات بھی فرما دی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے ان کے دشمنوں کو رسوا بھی فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کر رہے تھے، انہوں نے ان کے قتل و صلب کا منصوبہ بنایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اس کا مکر، کہ ان کی شبیہ اس پر ڈال دی جو ان کے قتل کے در پہ ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے تشبیہ دے دی گئی۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، میں آپ کو بتمام لینے والا ہوں اور آپ کا اپنی طرف رفع کرنے والا ہوں۔ اب یہی تو توفی ایسی ہے جو نعمت خاصہ ہے اس عیسیٰ پر، اور جس میں عیسیٰ کے سوا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں، اسی لیے اللہ کا خطاب بھی خاص ہے یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب اسی توفی عیسوی کا ذکر قرآن حکیم کیسے فرماتے ہیں؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اسی لیے مسلم مفسر اس کا نام توفی رفع انہوں نے رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی صاحب اقتدار اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خیر الماکرین کی توفی کا مظہر اور اس کے مکر کا مظہر۔ اسے ہی اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب قادیانیت کا یہ زعم اور خیال کہ صلب کا معنی صلیب پر موت ہے، اور مصلوب وہ شخص ہوتا ہے جس کی موت صلیب پر واقع ہوئی ہو، اور قرآن حکیم نے جو یہ کہا وَمَا صَلَبُوهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ کی موت صلیب پر واقع نہیں ہوئی، اتنا ہی اللہ نے کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی بالکل صریح الفاظ میں فرمائی وَمَا قَتَلُوهُ، کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین انہیں سولی پر قتل کرنے کی تدبیر کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت انہیں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے سے روکا، انہیں ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ رہے عیسیٰ تو ان کی اللہ نے ہر طرح حفاظت فرمائی۔ اسے اللہ نے یوں بیان کیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ وہ انہیں قتل کر سکے نہ ان پہ سولی دے سکے انہیں۔ اب قتل اور صلب ہر دو امر کی نفی کا مقصد اس زعم اور خیال کا رد ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا یا انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ تو ان دونوں امر کی نفی سے یہ ثابت ہوا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوئی نہ انہیں سولی پر لٹکایا جا سکا۔ قتل کی نفی کے لیے ما قتلوہ آیا اور صلب کی نفی کے لیے ما صلبوہ آیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ اعدائے عیسیٰ نہ انہیں قتل کر سکے نہ انہیں سولی دے سکے۔ اس آیت کی تفسیر میں مسلم مفسرین جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی قادیانیت کے ہاں مجدد ہے، یاد رہے اس چیز کو کہ ان کا نام بھی مجددین کی فہرست میں شامل ہے۔ اب مجدد کی بات تو انہیں ماننی چاہیے۔ ان کے فرزند شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر ابن شاہ ولی اللہ، ان تمام مفسرین نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں ان کی موت کے واقعہ ہونے اور ان کے صلیب پر لٹکائے جانے، ہر دو امر کی نفی کی ہے۔ لہذا نفی صلب کا معنی لغت میں، تراجم میں اور تفاسیر میں یہی ہے کہ وہ سولی پہ نہیں لٹکائے گئے، اور یہی معنی اس کا ان حضرات کی تفاسیر سے متعین ہو گیا۔ کسی بھی لغت، ادب عربی اور عربی شعر کے اندر صلب کا معنی سولی پر لٹکانے سے موت کا واقعہ ہونا یہ نہیں ہوتا۔ نہ کسی مسلمان مفسر نے وما قتلوہ وما صلبوہ اس کی وہ تفسیر کی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے یا اس کے پیروکاروں نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تو دی گئی، سولی پہ انہیں لٹکایا گیا، مگر اللہ نے کیا کیا؟ اتنی مدد کی کہ موت کو واقعہ نہیں ہونے دیا۔ بلکہ تمام مسلم مفسرین اور شارحین وہ قرآن کریم کے اس صریح اعلان وما قتلوہ وما صلبوہ اس کے مطابق یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ تک ان کے دشمنوں کی رسائی نہیں ہونے دی۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، تو اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ ان کو اپنے قبضے میں لے ہی نہیں پائے، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، نہ اس میں کامیاب ہو سکے، نہ وہ انہیں گرفتار کر کے حکام بالا تک پہنچا سکے۔ جس طرح کہ حکومتوں میں مجرمین کو پکڑ کر حکام تک پہنچایا جانے کا معروف نظام ہے، نہ ہی انہیں کانٹوں کا تاج پہنا سکے۔ یہ تمام امور باری تعالیٰ کے اس واضح ارشاد گرامی واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ استہزاء ہے۔ ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے ساتھ بھی استہزاء ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو آپ تک پہنچنے سے روکے رکھا، یعنی جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جو سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو روکے رکھا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو بچایا، بلکہ یہ کہا کہ ان کو دور رکھا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور پھر کیا ہوا اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اللہ نے اسے انہیں اٹھا لیا۔ تو اس ارشاد گرامی کے ساتھ بھی یہ استہزاء ہے جو قادیانیت نے مکر یہود کی تعیین میں کہا ہے۔ بلکہ اس ارشاد گرامی کے ساتھ بھی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک ومطہرک، تین کاموں کا ذکر ہوا ہے یہاں جو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ کے ساتھ کرنے والے تھے۔ وہ کیا؟ کہ تمہیں میں بے تمام قبضے میں لوں گا، پھر تمہیں اٹھاؤں گا، اور اس کے ساتھ تیسری بات کیا فرمائی کہ ایسی جگہ پہ لے جاؤں گا کہ یہ کافر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی اس آیت کی تفسیر میں سبیل المومنین ہے، یہی اس آیت کی تفسیر میں مسلم مفسرین کی تفسیرات کا اجماع ہے۔ جو کوئی اس کے علاوہ اس باب میں کہتا ہے وہ یقیناً سبیل المومنین سے انحراف اور مسلم مفسرین کے اجماع سے خروج ہے۔ ہم نے الحمدللہ قادیانیت کے مکر یہود کی تعیین میں جو مغالطہ تھا اس پہ رد کر دیا، اور اس کی ادلہ و امثلہ سے خوب الحمدللہ تبیین و افصاح کر دی۔
فالحمد للہ علی ذلک هذا وصلی اللہ وسلم علی النبی الخاتم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.